السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. محترم دینی اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمانے کے بعد دین اسلام کی توفیق دی، اور اس کے بعد درود و سلام نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوشش اور قربانی سے یہ دین اسلام ہم آپ تک پہنچا ہے. سامعین اعظام، دنیا کے اندر انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چھوٹی اور بڑی چیزوں کو ہمیں آپ کو کھول کھول کر کے واضح کر کے بتا دیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر انسانوں کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے، سیدھی راہ پہ لانے کے لیے ہر محنت، ہر کوشش اور ہر تغدو کو انجام دیا ہے. سامعین اعظام، آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سی زندگی، صرف 23 سالہ نبوت کی زندگی کے اندر اسلام ایسے پھلا، اسلام ایسے بڑھا اور ترقی کیا، حیران رہ جائیں گے کہ آخر کیا وجہ اور کیا سبب ہے. یہ دین اسلام کے ہی کمال ہے، یہ دین اسلام ہی کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے اور اتباع کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کریں تو صحابہ کرام جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے. اس کے قرآن و حدیث کے اندر کئی مثالیں ہیں. ایک آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر، نبوت کے 23 سالہ زندگی کے اندر، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، پورے جزیرہ عرب کے اندر اور جزیرہ عرب سے باہر اسلام کا بول بالا ہو گیا. اسلام کا بول بالا ہونے کا وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے، جو حکم دیتے تھے، جو فرماتے تھے، یا جس باتوں سے روکتے تھے، منع کرتے تھے، صحابہ کرام اسے منعاً تسلیم کرتے تھے، صحابہ کرام اسے عمل کرتے تھے، صحابہ کرام اسے انجام دیتے تھے. آج ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ قرآن و حدیث کی بات کو بار بار سنتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کو بار بار سنتے ہیں، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے بار بار سنتے ہیں، لیکن بدلاؤ نہیں ہوتا ہے. عمل کے اندر ہم آپ پیچھے ہیں، عمل کے اندر ہم آپ یوں کہہ لیں کہ بالکل ایک دم صفر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم آپ صرف سن کر کے انسنی کر دیتے ہیں. سامعین اعظام، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر پرانی چیزیں اور ایسی عادتیں جو صحابہ کرام کے اندر برسوں سے، زمانے سے تھی، وہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آیا صحابہ کرام نے فوراً چھوڑ دیا. آپ صحیح مسلم کی روایت کو دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر لوگ شراب پینے کے عادی تھے، اور شراب ہر گھر میں بنتا تھا، شراب ہر کوئی پینے کے عادی تھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو شراب پلا رہا تھا. اتنے میں ایک آواز دینے والے آواز دے رہا ہے کہ حرمت الخمر، شراب حرام کر دی گئی. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے مجھے کہا کہ اے انس، جا کر کے دیکھو کیسی آواز ہے، یہ کیسی آواز سنائی دے رہی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں باہر گیا، جا کر کے گلی کے اندر میں نے جھانکا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے آج سے شراب حرام قرار دیا ہے. حرمت الخمر، شراب حرام کر دی گئی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں باہر
سے اندر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو سنایا، تو صحابہ کرام نے فوراً کیا کہا کہ احرق هذه القلال یا انس، اے انس شراب کے ان مٹکوں کو، شراب کے ان گھڑوں کو اٹھاؤ اور لے جا کر کے نالے پہ بہا دو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے شراب کو اٹھایا، نالے پہ بہا دیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدینے کے ہر گھر سے شراب کو اتنا بہایا گیا کہ مدینے کے گلیوں پہ ایسا لگتا تھا کہ بارش کا پانی بہ رہا ہے، حالانکہ اس روز بارش نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کی اتباع رسول کا اور اللہ کے حکم کے ماننے کا مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کسی عادتوں کو اللہ اس کے رسول کے حکم آتے ہی چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ قیام کیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا لے کر کے جاتا، میرا غلام لے کر کے جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے، اور جو بچتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سے کھاتے وہیں سے میں انگلیاں ڈال کر کے، ہاتھ ڈال کر کے کھاتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک روز غلام کھانا جیسے کہ تیسے واپس لے کر کے آ گیا، میں حیران ہوا، پریشان ہوا، میں دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، آج آپ نے کھانا نہیں کھایا، واپس کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات دراصل ابو ایوب انصاری یہ ہے کہ آج کے سالن میں لہسن تھا اور مجھے لہسن ناپسند ہے، مجھے لہسن کی بو ناپسند ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اسی دن میں ٹھان لیا کہ آج سے میں بھی لہسن نہیں کھاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند، ابو ایوب انصاری کو وہ پسند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز ناپسند، حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ وہ مجھے ناپسند۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بیڑی پینے والے لوگ، شراب پینے والے لوگ، سگریٹ پینے والے لوگ، پان پڑیا کھانے والے لوگ، اور کریں ہم جیسے تیسے چیزوں کو کھاتے ہیں، کھا کر کے مسجدیں آ جاتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، ہم انجانے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے گھر پہ ہمیں چاہیے کہ ہم پاک ہو کر کے، صاف ستھرا ہو کر کے آئیں۔ اسی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے معاملے پہ دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے معاملے پہ دیکھیں گے، دین کی قربانی کے معاملے پہ دیکھیں گے کہ جنگ احد کے اندر کہ ایک موقع آیا کہ جنگ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 صحابی تھے، دشمن پوری جان توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 صحابی میں سے 7 انصاری صحابی، باقی 2 مہاجر صحابی۔ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ۔ آج تم میں سے کون ہے جو اپنے نبی کی دفاع کرے گا؟ آج تم میں سے کون ہے جو اپنے نبی کی حفاظت کرے گا؟ میں ضمانت دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دفاع کروں گا۔ دوستو آپ بتائیں، ایک طرف 100 آدمی اور ایک طرف تنے تنہا ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیا جذبہ ہے، کیا قربانی ہے، جنت پانے کی کیا تڑپ ہے، جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کی کیا تڑپ ہے، وہ دیکھیے آپ۔ آج ہمیں بھی جنت چاہیے، آج ہم صرف جمعہ پڑھ کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا۔ جنت پانا اتنی آسان نہیں ہے، جنت حاصل ہو جانا اتنی آسان نہیں ہے کہ ہمارے چاہنے سے اللہ تعالیٰ اسے ہی دے دے گا۔ نہیں دوستو، جنت پانے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی انجام دینا ہوتا ہے، عمل کو کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے وہ کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بنا پہ دنیا ہی میں راضی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کرام سے راضی اور یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی۔ سامعین اعظام، وہ صحابی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہتے ہیں کہ من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ۔
اب کی بار میری دفاع کون کرے گا، میری حفاظت کون کرے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ وہ آدمی بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے انصاری صحابی آگے بڑھے، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ آواز دی، تیسرے انصاری صحابی آگے بڑھے، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ 1 2 3 یکے بعد دیگر 7 انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہو جاتے ہیں۔ آخر کار ان کے ایمان کیسے تھے، نبی سے ان کی محبت کیسی تھی، نبی کے اتباع ان کے اندر کیسا تھا، جنت پانے کی تڑپ ان کے اندر کیسی تھی۔ آج ہم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے معاملے پہ ہم آپ بالکل پیچھے ہیں۔ ہماری شادیاں، ہمارے زندگی کے اندر معاملات، ہمارا لین دین، ہماری عبادتیں، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے معاملات بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، سارے کے سارے معاملے ہم آپ کیا ہے، اسلام کے خلاف ہیں۔ سامعین اعظام، دین اسلام نے ہمیں آپ کو ہر بات کی وضاحت کر دی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کن کن باتوں سے منع کیا ہے، ہمیں آپ کو قرآن و حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ معلوم ہے، پتہ ہے۔ لیکن چاہیے کہ ہم آپ عملی زندگی کے اندر نافذ کریں اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کو ایسے لائیں، ایسے کریں کہ ہم مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے بڑھیں۔ سامعین اعظام، اس معاملے پہ اور بہت سی باتیں ہیں، حدیثیں ہیں، بس ہماری کامیابی کی ضمانت یہی ہے، ہماری کامیابی کی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت یہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی کامل اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کو دین اسلام کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔